کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، بزرگان محترم، میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت میں ہم سب کے دلوں کے اندر اللہ کی یاد سے جو غفلت ہے وہ ہم سب اچھی طرح خود جانتے ہیں، اور یہ بہت بڑی لاپرواہی اور ہم سب کے لیے محرومی ہے۔ اور یہ صرف عوام کا نہیں بلکہ خواصوں کا بھی حال یہی ہے کہ ہم سب اس ذکر کی لائن سے غافل ہیں اور اس ذکر کو ایک نفلی درجہ دیے ہوئے ہیں، اور امت کی اکثریت تو اس کو ایک بدعت کہہ رہی ہے نا۔ لیکن اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ رب العزت نے خود اس وقت میں ہمیں فرما دیا تھا جب ہماری روح عالم ارواح کے اندر تھی، اور یہ کہہ دیا تھا ان الشیطان لکم عدو مبین، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی بنا کے رکھو، اس کے قریب نہیں جانا، قریب جاؤ گے تو اس کے چنگل میں پھنس جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا، الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اللہ کہہ رہے کہ ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، وعدہ نہیں لیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرنا ہے نا، بلکہ تم میری عبادت کرنا اور یہی تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ لیکن تم نے اپنے ایسے کریم پروردگار کو چھوڑ کر شیطان کے ہتھ کنڈے میں پھنس گئے اور تم نے اس کی پیروی اور اطاعت شروع کر دی، اسی لیے تم راہ راست سے بھٹک گئے۔ تو آج ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ہم سب کچھ کر لیتے ہیں دوستو، لیکن جو اصل چیز تھی ہمارے اندر کی، جس کو مشائخ نے، مفسرین نے روح لکھا ہے، وہ روح ہماری زندگی سے ختم ہو چکی ہے۔
اور روح ہے تو انسان ہے، روح نہیں ہے تو انسان نہیں ہے، وہ پھر مردہ ہے۔ ہمارا جسم صحیح سالم ہوتا ہے لیکن روح نکلتے ہی انسان، پھر ہمیں انسان نہیں کہتے بلکہ مردہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ انسان کہنا چاہیے تھا کہ وہ جسم تو باقی ہے نا، روح نکل گئی ہے، لیکن روح کے نکلنے کے ساتھ ہی انسان ہمیں مردہ کہتے ہیں۔ سارے سننے والے مردہ ہی کہتے ہیں، میت کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، میت نے کہتے کہ بھئی فلاں انسان، لیکن اب فلاں انسان نہیں کہا جاتا بلکہ فلاں مردہ کہا جاتا ہے، فلاں میت کہا جاتا ہے۔ بھئی فلاں کی میت کتنے بجے اٹھائی جائے گی، فلاں کی میت کی جنازہ کب ہوگا، فلاں کی میت کی جو ہے نا تدفین کب ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روح تھی تو انسان تھا، روح ختم تو انسان ختم۔ اور روح کے بننے پر اللہ تعالیٰ نے جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا ہے۔ روح بنی تو جنتی ہے، روح بگڑ گئی تو جہنمی ہے۔ اور آج ہماری جتنی محنتیں ہو رہی ہیں وہ سب جسم کو بنانے پر تو ہو رہی ہے، روح کے بنانے پر کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے۔ جسم کے بنانے کے لیے اچھا کمرہ ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا ناشتہ ہے، اچھا لباس ہے نا، اچھے جوتے ہیں، اچھا چشمہ ہے، ساری چیزیں اچھی۔ ظاہر کو بنانے کا حکم ہے لیکن ظاہر سے زیادہ باطن کو بنانا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم اپنے ظاہر کے گناہ کو بھی چھوڑو اور باطن کے گناہ کو بھی چھوڑو۔ اور ظاہر سے زیادہ سخت جو خطرناک ایمان لیوا بھی اور جان لیوا بھی یہ باطن کا گناہ ہے، اور یہ باطن کا گناہ انسان کو نظر نہیں آتا ہے نا۔ اس لیے کہ انسان حسد کہاں سے کرتا ہے؟ دل سے کرتا ہے، تو یہ باطن کا گناہ ہے حسد۔ حسد مطلب کیا؟ کسی کے مال کو دیکھ کر کے جلنا، کسی کے عہدے کو دیکھ کر جلنا، ہے نا، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اب یہ حسد جو ہے نا دل کی بیماری ہے، روح کی بیماری ہے۔ حب جاہ ہے، یہ روح کی بیماری ہے۔ حب مال ہے، روح کی بیماری ہے۔ کینہ ہے، یہ روح کی بیماری ہے۔ بغض ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے نا، یہ ساری کی ساری روح کی بیماری ہے۔ بدگمانی ہے، روح کی بیماری ہے۔ اب جب روح اتنا بیمار ہے اور اس روح کے علاج کے لیے ہماری کوئی فکر نہیں ہے تو ہم سے بڑا پھر محروم کون ہوگا انسان دوستو۔ اور اسی لیے شیطان سب سے پہلے انسان کے اوپر جو حملہ کرتا ہے اور انسان کو جس چیز سے غافل بناتا ہے وہ اسی لائن سے بناتا ہے کہ سب سے پہلے بندہ یہ اپنا اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، ہے نا۔ ذکر کے ذریعے سے انسان کو کیا کرا دیتا ہے؟ وہ غافل بنا دیتا ہے۔ اور ذکر ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اس کی وجہ سے انسان زندہ ہے ورنہ مردہ ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی انسان کسی پر قابو پا لیتا ہے تو سب سے پہلے اس انسان سے وہ چیز چھینتا ہے جو اس کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے، جو جان لیوا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فوجی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، فوجی لوگ جب کسی اپنے دشمن پر قابو پاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہینڈز اپ، اپنے ہاتھ اوپر کر لو۔ کیا مطلب؟ کہ ہو سکتا ہے تمہارے بغل میں تمہارے ہاتھوں کے اندر کوئی جان لیوا ہتھیار ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہماری جان بچ جائے گی، اس لیے سب سے پہلے اس ہتھیار کو وہ چھین لیتے ہیں اور چھڑوا لیتے ہیں۔ تو شیطان نے بھی ہمیں سب سے پہلے ہمارا کیا ہتھیار لے لیا؟ اللہ کی یاد سے غافل کرا دیا۔ اور قرآن نے وضاحت فرمائی، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی یاد سے آنکھیں چراتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، چرا لیتا ہے، جو انسان اللہ رب العزت کی یاد سے اپنے آپ کو چراتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ہم ایسے بندوں پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔
تو ہم سب کے سب کیا ہیں؟ شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو وسوسہ آتا ہے۔ وسوسہ کیوں آتا ہے؟ کہ جب زندگی اللہ کی یاد سے غافل ہے تو نماز میں بھی وسوسہ آتا ہے۔ پھر وہ قیام میں ہوتا ہے اتحیات پڑھ رہا ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے تو رکوع کی تسبیح کے بجائے کچھ اور کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ زندگی جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ غفلت بھری جب زندگی انسان گزارتا ہے تو نماز میں بھی نماز والی کیفیت نہیں بنتی، بلکہ شیطان وہاں پر بھی ٹوچے لگاتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ہے نا، جب شیطان کی جماعت ان پر حملہ آور ہوتی ہے، ایسے لوگوں پر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، تو شیطان کی ایک جماعت آتی ہے، حملہ کرتی ہے، لیکن جیسے دیکھتے ہیں کہ ان کی زبان کے اوپر ہے نا اللہ کا نام ہے، وہ ذکر میں مشغول ہے، تو فوراً وہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں، ہے نا۔ اس لیے کہ جو انسان اللہ کی یاد کو اپنے دلوں میں بسا لیتا ہے تو پھر شیطان اس دل کے اوپر جو ہے نا ٹوچے نہیں لگاتا، دھچکے نہیں لگاتا، پھر وہ حملہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ دل تو ہے مانند آئینے کے بن جاتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اور وہ دل گویا کہ اللہ کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے خود فرمایا ہے نا کہ یہ دل جو ہے نا یہ حزب الرحمان ہیں، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں جو بندے یہ حزب الرحمان ہیں، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ حزب الشیطان ہیں، یعنی سب شیطان کی جماعت ہے۔ اور اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کو پکارنے والے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، حزب الرحمان ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ تو جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت رہتی ہے، اللہ کا نام دلوں میں سمایا ہوا ہوتا ہے، تو یقیناً اس دل کے اندر جو ہے نا پھر شیطان گھر نہیں کرتا، شیطان کا ڈاؤ اس جگہ پر نہیں چلتا، ہے نا۔ اس لیے ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، ہمیں تو مزہ آئے یا نہ آئے اللہ کے نام لینے میں، لیکن ہم تو یاد کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا محبوب حقیقی ہے، وہ معبود حقیقی ہے، وہ مسجود حقیقی ہے۔ ہم اس کو یاد نہ کریں گے تو کس کو یاد کریں گے؟ آج ساری نعمتیں اس کی کھا رہے ہیں، ساری نعمتیں ان کی استعمال کر رہے ہیں، آنکھ اس کی دی ہوئی، کان اس کے دیے ہوئے، ہاتھ اس کے دیے ہوئے، پاؤں اس کے دیے ہوئے، دل اس کے دیے ہوئے، دماغ اس کا دیا ہوا، گویا کہ سارے جو نے 360 جوڑ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے نا اور معمول رکھا۔ تو اگر اس بندہ اس کا گن نہ گائے تو کس کا گائے؟ اگر اللہ کے گن کو چھوڑ کر کے کسی اور کا گن گا رہا ہے، کسی اور کی تعریف کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ حزب الشیطان ہے، یہ حزب الرحمان نہیں ہے۔ آج لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ اللہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ارے بھائی اللہ اللہ کرنے سے سب کچھ ملتا ہے، اللہ اللہ کرنے سے سب کچھ ملتا ہے، اللہ اللہ کرنے ہی سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور اللہ اللہ نہ کرو گے تو دنیا تو بن جائے گی، آخرت بھی گڑ جائے گی۔ اللہ اللہ نہ کریں گے تو دنیا تو بن جائے گی تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے کہ دنیا کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کو بھی، غیر ایمان والوں کو بھی، اپنوں کو بھی، غیروں کو بھی، سب کو دوں گا، لیکن آخرت برباد ہو جائے گی۔ ایک بڑے اللہ والے تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اپنی خانقاہ میں بیان کر رہے تھے، اسی مجلس کے اندر حکیم بو علی سینا بہت بڑے مفکر تھے اور بہت بڑے حکیم بھی تھے، تو ان کی مجلس میں پہنچ گئے۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے کہ بھئی دیکھو جو اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے ذکر کرنے پر کتنے بڑے بڑے انعامات کے وعدے ہیں، ہے نا، کہ اس کی زندگی کے اندر برکت ہوگی، گھروں میں برکت آئے گی، صحت ملے گی، عزت ملے گی، وقار ملے گا، اور وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، اور ساری راحتیں، سکون، اطمینان قلب، ساری چیزیں اس کو میسر ہوتی ہیں۔ تو وہ علی سینا پریشان ہو گئے، کہنے لگے اچھا ایک نام لینے سے اتنا سارا فائدہ، اتنے سارے انعامات، سمجھ میں بات نہیں آئی۔
تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھرے مجمع میں فرما دیا، او خر توچے دانی، او خر توچے دانی، او گدھے تجھے کیا پتا۔ اب اتنے بھرے مجمع میں گدھا کہہ دینا کسی کو معیوب سمجھا جاتا ہے نا، تو وہ ناراض ہو گیا، فوراً چہرہ اس کا سرخ ہو گیا، اتنے بھرے مجمع میں مجھے حضرت نے گدھا کہہ دیا۔ تو مزمحل ہو گیا، گردن جھکا لیا۔ اب حضرت خواجہ صاحب فرما رہے ہیں، کیا ہوا ابو علی سینا، تمہارا تو چہرہ ہی بدل گیا۔ کہا کہ آپ نے تو مجھے بے عزت کر دیا، اتنے بھرے مجمع میں گدھا کہہ دیا۔ کہا جب لفظ گدھا کہنے سے تیری حالت بدل گئی تو کیا اللہ کہنے سے انسان کی حالت نہیں بدلے گی؟ جب تجھے گدھا کہنے سے تیری حالت بدل رہی ہے تو جو انسان اللہ کو پکارے گا کیا اللہ اس کی زندگی کو نہیں بدلیں گے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہنا کہ سمجھ گیا حضرت کہ جب ایک معیوب ہے نا عیبدار لفظ کہنے سے بندے پر اثر پڑ سکتا ہے تو یقیناً جو بندہ اللہ اللہ کے ضربے لگائے گا ہے نا، اللہ اللہ کہے گا، یقیناً اس کی زندگیاں بدلے گی اور یقیناً وہ اللہ کا عاشق بنے گا۔ تو آج ہمارا بھی حال یہی ہے اور ہمارا بھی اعتراض یہی ہے، کیا ضرورت ہے یہ اللہ اللہ کرنے کی اور اللہ اللہ کروانے کی؟ یہی ایک چیز ہے دوستو جس سے انسان کو سب ملا ہے اور آئندہ بھی سب کچھ ملے گا، اور اسی پر جو دنیا کی بقا ہے۔ بھئی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس وقت تک دنیا باقی رہے گی جب تک کہ ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا، اور وہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تکرار، اللہ اللہ 2 مرتبہ فرمایا۔ اگر 1 مرتبہ ہوتا تو بات الگ تھی، لیکن ڈبل فرمانے کو کہ تکرار فرمانے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا تو اللہ دنیا کو باقی رکھے گا۔ اسی لیے تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ اس وقت میں سارے دینی شعبوں کے اندر بھی بگاڑ اور فتنہ ہے نا، اور ہر معاشرے میں سوسائٹی میں بگاڑ ہی بگاڑ ہیں، دینی شعبوں میں بھی بگاڑ ہیں۔ تو پھر اس پر نظر گئی حضرت کی کہ نہیں، ہر جگہ پر، ہر مدرسے میں، ہر مسجدوں میں ہے نا ذکر کی مجالس قائم ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ کے نام کے بقا کی وجہ سے دنیا کی بقا ہے تو دینی تمام شعبوں کی بقا بھی اور انسان کی بقا بھی اللہ کے نام کے ساتھ میں ہوگی۔ تو پھر انہوں نے شروع کیا، جگہ جگہ پر مجالس ذکر شروع کی، اور اس سے پہلے بھی تمام اللہ والوں نے اسی کے ذریعے سے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے دوستو، اشاعت دین انہی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اسی تصوف سے کام ہمیشہ چلتا رہا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ خواجہ اجمیری معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 20 سال پہلے انہوں نے اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی ہے، ان کی صحبت میں رہے ہیں، اور 20 سال ہی حضرت مولانا شاہ الیاس صاحب بھی اپنے شیخ کی خدمت میں رہے ہیں، 2 شیخ کی خدمت میں۔ تیسرے شیخ کی خدمت میں رہنے کا موقع نہیں ملا، لیکن جو پہلے شیخ تھے، پہلے پیر، پہلے استاد، وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ 9 سال کی عمر میں ان کے پاس میں گئے ہیں، وہاں پر پڑھے ہیں، اور جب ان کی عمر 11 سال کی تھی تو شیخ کا انتقال ہوا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اپنے آپ کو اب خالی سمجھا، مطمئن نہیں پائے، تو فوراً چلے گئے دیوبند گئے۔ دیوبند کے اندر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود رسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جا کر جو ہے نا بیعت کر لی، اور پھر ان سے بھی اجازت حدیث لی۔ چند دن کے اندر ہی وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر اپنے آپ کو مطمئن نہیں پایا، پھر وہاں سے سہارنپور آئے، اور پھر سہارنپور آ کر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری سے بیعت ہوئے، اور ان سے بھی اجازت حدیث لی، اور ان کی خدمت میں بھی کتنے سال رہے؟ 10 سال رہے۔ پھر ان کے بعد انہوں نے خلافت دی ہے ان کو۔ سمجھ گئے؟ آج ہم جس چیز کو ایک بدعت اور ایک رسم اور ایک نفلی درجہ دیتے ہیں نا، تو خود بانی تبلیغ کا حال یہ تھا، ہے نا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے شیخ کی خدمت میں 20 سال رہے، حالانکہ وہ دور تو خیر کا دور تھا، کیا ضرورت تھی ان کو کسی کی صحبت میں جانے کی؟ آج یہ بھی اعتراض ہوتا ہے نا، کہنے والے کہتے ہیں کیا ضرورت ہے؟ آج ایک فقہ نفسی ایجاد ہو چکی ہے، فقہ نفسی۔ ہمارے حضرت جی پی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ پہلے 4 فقہ تھی، فقہ
شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، 4 فقہ ہیں۔ اب بولے ایک 5ویں فقہ آ گئی ہے، 5واں فقہ مولانا، وہ کیا؟ فقہ نفسی، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث، ہے نا؟ یہ فقہ نفسی والے ہیں، گویا کہ اپنے نفس کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے اگر دل میں آیا چڈی پہن کر نماز تو ٹھیک ہے، چڈی پہن کر پڑھیں گے، سر کھلا تو سر کھلے پڑھیں گے، ہے نا؟ ایسا حال ہے ان کا۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی تم اگر کہتے ہو کہ ٹھیک ہے تقلید کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر جب تم بیمار پڑتے ہو تو دواخانے میں کیوں جاتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ بھائی لیپ ٹاپ پر کتابیں موجود ہیں، لیپ ٹاپ پر احادیث موجود ہیں، کیا ضرورت ہے کسی استاذ کے پاس جا کر دین حاصل کرنے کی، علم حاصل کرنے کی؟ تو پھر دواخانے میں کیوں جاتے ہو؟ جب تمہارے پاس میں لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، ساری کتابیں، ساری نالج اس کے اندر ہے، اسی کو دیکھ کر کے کیوں اپنا آپ انجیکشن کیوں نہیں لگاتے؟ اپنا آنکھ کا آپریشن کیوں نہیں کرتے؟ اپنے دل کا آپریشن کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیوں تقلید کرتے ہو؟ دواخانے میں کیوں جاتے ہو؟ ڈاکٹر کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی تقلید ہے نا، ہاں یہ بھی تو تقلید ہے۔ تو میٹھا میٹھا ہب ہب، کڑوا کڑوا تھو تھو، ہاں جو اپنی جان پر آوے تو تقلید جائز، اور امت کو گمراہ کرنے کے لیے تقلید نہیں ہے نا۔ یہ ہے نفس کے پجاری لوگ، نفس پرست لوگ ہیں یہ لوگ، ہے نا۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ انہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنے نفس کی کیا کر رہے ہیں؟ پیروی کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں۔ نفس جو کہتا ہے یہ ٹھیک تو ٹھیک، یہ شریعت تو یہ شریعت، جو نفس کہتا ہے مفتی کہیں گے نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہے نا، مفتی کہیں، علماء کہیں تو ہم نہیں مانیں گے، جو ہمارا نفس کہے وہ ٹھیک ہے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے۔ نہیں دوستو، اس لیے ایسے فقہ نفسی والوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اس زمانے میں، اس دور میں، ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک اپنے شیخ کی خدمت کرتے رہے، جب جا کر کے وہ کیا بن گئے؟ کیمیا بنے۔ کیمیا بننے میں وقت لگتا ہے۔ اب کیمیا بولے تو میں آپ کو کون سی بھاشا میں سمجھاؤں؟ کیمیا سمجھتے ہیں کیا؟ یعنی ایک دوا جو ہوتی ہے نا، جیسے جڑی بوٹی کی، تو اس میں بہت ساری جڑی بوٹی کی دوائیاں، یہ پتے، یہ گھاس، پھر اس کو پیسنا پڑتا ہے، رگڑنا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے، جب جا کر کے وہ معجون مرکب تیار ہوتا ہے نا۔ تو حضرت خواجہ اجمیری کب بنے اور کب ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ وقت کے قطب ابدال بنے، ہے نا، اور اتنے بڑے بنے کہ 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ہے نا۔ 70,000 لوگوں نے بیعت کی ان کے ہاتھوں پر، اور 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ کب بنے ہیں؟ اپنے شیخ کی صحبت اور خدمت میں، ہے نا۔ ایک اللہ والے کے پاس میں ایک شخص آیا تو وہی کہنے لگا کہ حضرت کیا ضرورت ہے کسی کی صحبت میں جانے کی؟ کتابیں سامنے پڑھ کے بن سکتا ہے، کر سکتا ہے نا۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ تو صحابی کیوں نہیں بن گیا؟ تو صحابی کیوں نہیں بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت صحابی بننے کے لیے نبی کی صحبت ضروری ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتا تابعی کیوں نہیں بن گیا؟ کہا تابعی بننے کے لیے صحابہ کی صحبت ضروری ہے۔ اچھا یہ بتا تابعی کیوں نہیں بن گیا؟ تو کہنے لگا حضرت تابعی بننے کے لیے تابعی کی صحبت ضروری ہے۔ تو کہنے لگا حضرت اب بات سمجھ میں آ گئی کہ بغیر صحبت کے انسان نہیں بن سکتا، صحبت سے ہی انسان بنتا ہے۔ بھائی صحابہ کیوں بنے ہیں؟ صحبت سے تو بنے ہیں نا، ہاں۔ اسی لیے تو شیخ سعدی نے کیا فرمایا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اللہ والوں کی ایک سیکنڈ کی صحبت، 1 منٹ کی نہیں۔ حضرت تھانوی تو فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی سے تھوڑی بھول ہو گئی، اتنی نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 1 سیکنڈ نہیں، 1 لمحے کی، ہے نا، صحبت، ہے نا، 2000 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ حضرت تھانوی نے جملہ فرمایا کہ شیخ سعدی نے تو 100 سال کہا ہے، میں کہتا ہوں کہ 2000 سال کی بے ریا عبادت سے وہ بہتر ہے اللہ والوں کی 1 منٹ کی صحبت، کیوں؟ اصحاب کہف کا نام آپ نے سنا ہے نا۔ اصحاب کہف کے کتا کون تھا؟ کتا جنت میں جائے گا نا، حالانکہ جانور ہے، لیکن کیوں جائے گا جنت میں؟ اس لیے کہ اہل ایمان کی صحبت اس کو مل گئی، اس صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام کو بھی بلند کر دیا، ہے نا۔ اور شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو دوستو، ارے بھائی تم چاول کے تاجر ہو، گیہوں کے تاجر ہو، ہے نا، گیہوں میں بھی کھڑے آ جاتے ہیں، چاولوں میں کھڑے مل جاتے ہیں،
لیکن جس بھاؤ چاول بکتا ہے اسی بھاؤ وہ کھڑا بھی بک جاتا ہے. بکتا کہ نہیں بکتا؟ اسی بھاؤ میں وہ بھی چلا جاتا ہے. کھڑے کو نکالتے نہیں، اس کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ بھائی جب یہ اللہ والے جہاں کھڑے ہوں گے، اگر تم نے دنیا میں ان کی صحبت اختیار کر لی ہے تو جہاں ان کا مقام ہوگا وہیں تمہارا بھی مقام ہوگا. ہے نا؟ گلاب کا پھول ہے نا، اس کے اندر پہلے کانٹا آیا. اللہ کی بارگاہ میں دست دراز ہوا وہ کانٹا. اے اللہ، لوگ تو ویسے ہی کانٹے سے دشمنی کرتے ہیں، آپ نے مجھے کانٹا بنا دیا، کون آئے گا میرے پاس؟ آپ مجھے کانٹا نہ بنائیے. کانٹے سے لوگ دشمنی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے اوپر گلاب کا پھول ڈال دیا. کانٹا نیچے، اوپر گلاب کا پھول. ہے کہ نہیں؟ اب مالی یا باغوان پھول نکالتے وقت میں کانٹے کو نکالتے ہیں کیا؟ نہیں نکالتے نا، بلکہ وہ کانٹا بھی گلاب کے پھول کی بھاؤ میں بک جاتا ہے. ہے نا؟ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بندے، جب تو کسی اہل دل کے پاس میں لگ جائے گا تو تو کانٹا بھی ہوگا، لیکن اللہ تجھے پھول بنا کر قبول کر لیں گے. سمجھ گئے؟ ہاں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ تیری دنیا بھی بدل دیں گے، آخرت بھی بدل دیں گے، لیکن کب؟ جب کسی اہل دل کی صحبت اختیار کر لے گا تو. ہے نا؟ تو اللہ والے کی نگاہ جب پڑتی ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کے لیے گئے. فرماتے ہیں کہ میں جب بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک شخص غلاف کعبہ کو پکڑ کر ہزاروں قطار رو رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے. میں نے اس کے دل کے اوپر توجہ ڈالی، اس کے دل پر توجہ ڈالی تو اس کا دل خالی پایا، اس کے دل کو خالی پایا. حضرت نے کہا اپنے ساتھ چلنے والوں سے، یہ اگرچہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہا ہے لیکن اس کا دل غافل ہے. ساتھیوں نے کہا حضرت کیسے؟ کہا کہ یہ بیت اللہ کا غلاف تو پکڑے ہوا ہے لیکن اس کے دل کے اندر نیت کیا ہے کہ جو میرے ساتھ میں قافلہ آیا ہوا ہے وہ مجھے دیکھ لے تاکہ مجھے یہ کہیں کہ بھائی بہت بڑا یہ زار و قطار ہونے والا ہے. اسی لیے سے یہ دعا کر رہا ہے، اللہ کی محبت میں نہیں. ہے نا؟ پھر فرمایا کہ میں مینا گیا، مینا میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا تجارت کر رہا ہے نا، تسبیح وغیرہ بیچ رہا ہے، لیکن اس کے دل پر توجہ ڈالی تو اس کے دل کو زندہ پایا، اس کے دل کو زندہ پایا. فرمایا کہ دیکھو دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ تو کام میں ہو، دل اللہ کی یاد میں ہو. تو فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کے دل پر توجہ ڈالی تو بظاہر وہ تاجر نظر آ رہا تھا لیکن اس کا دل جو ہے نا ذاکر تھا، اس کا دل ذاکر تھا. دل جو ہے دلی اعتبار سے وہ ذکر کر رہا تھا، دل کے اندر اللہ کو پکار رہا تھا. جو جب اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ایسے جو ہے نا سمجھ لیتے ہیں کہ کون کس درجے میں ہے، کون کتنا پانی میں ہے. سمجھ گئے دوستو؟ حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. شیخ احمد بہت تقریباً ہزاروں سال پرانے کے پہلے ولی ہیں وہ. تو انہوں نے باری تعالیٰ سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ میرے جنت میں پارٹنر کون، جنت میں میرا پارٹنر کون ہوگا، میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا الہام کے ذریعے سے کہ جنت میں جو تمہارا ساتھی پارٹنر ہوگا وہ ایک خاتون ہوگی، عورت ہوگی، اور وہ حبشے کی ہے، اس کا نام میمونہ ہے. اب صبح کو اٹھے ہے نا، طلب میں چل دیے، حبشہ گئے. جانے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ بھئی فلاں نام کی کوئی خاتون یہاں پر رہتی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں رہتی ہے، لیکن یہاں گاؤں میں نہیں ملے گی آپ کو، وہ بیابان جنگل میں کہیں ہوگی، بکریاں چراتی رہتی ہیں، وہ ان کا یہی کام ہے. تو گئے، جاتے جاتے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے میمونہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کی نیت باندھے ہوئی ہے اور بکریاں چر رہی ہیں، اور بھیڑیا ادھر کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے. ان کو تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے. خیر اس کے پاس پہنچے، ان کے پاس میں پہلے میمونہ رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں، تو دیکھا کہ نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی. نماز انہوں نے اطمینان سے پڑھا. سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے سلام کیا تو فوراً وہ میمونہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جنت میں اللہ نے وعدہ کیا ملاقات کا، دنیا میں کیوں آ گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو جنت میں کہا ہے نا
جنت میں تمہارے پارٹنر بنوں گی، میں دنیا میں کیوں آ گئے؟ کہا کہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا پارٹنر کون ہے، کیسا ہے، اسی لیے آ گیا ہوں۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کی بندی، یہ راز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو، نماز پڑھ رہی ہو، اور بکریاں چر رہی ہے، اور بھیڑیا ادھر ادھر موجود ہے۔ حالانکہ بھیڑیا کی صفت کیا ہوتی ہے؟ بھیڑیا کی صفت کیا ہے؟ وہ تو چومنے کی، لاڑ کرنے کی، پیار کرنے کی، کیا ہے؟ وہ تو بکری کو زندہ کھا جائے، پھاڑ کھا جائے، یہ اس کی صفت ہے۔ تو اس سے انہوں نے پوچھا حضرت شیخ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کی بندی اس کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا شیخ احمد کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا کہ پڑھا ہے۔ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا؟ کہا کہ پڑھا ہے۔ معلوم ہے اس کا مطلب؟ پھر اللہ تعالیٰ سے میں نے مصالحت کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری تمام مخلوقات میں مصالحت کرا دی ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی میری دوستی اللہ سے ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے میری دوستی کرا دی ہے۔ یہ جو میری جو بھیڑیا دیکھ رہے نا تم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہے کہ میں نماز پڑھتی رہوں، اللہ کی یاد میں لگی رہوں، اور میری بکریاں چرتی رہے، اور یہ بھیڑیا ان بکریوں کی اور میری حفاظت کرتا رہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج ہم اللہ کے نہیں ہیں، اسی لیے ساری دنیا اور ساری مخلوقات ہمیں ڈرا رہی ہے دوستو۔ اور جب وہ تھے اللہ والے، اللہ کے بنے ہوئے تھے، تو ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی، وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ سمجھ گیا نا؟ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ساری دنیا سے ڈر رہے ہیں، اور ساری دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اپنے خالق سے نہیں ڈرے گا تو ساری مخلوق اس کو ڈرائے گی، ساری مخلوق اس کو دبوچے گی۔ سمجھ گئے؟ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا، اللہ کے فرما رہے ہیں وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا، کہ جو میرا بندہ میری یاد سے اعراض کرے گا تو اللہ فرما رہے ہیں ہم ایسے بندوں کو چڑھتے ہوئے عذاب کے اندر داخل کریں گے۔ سمجھ گئے؟ چڑھتے ہوئے عذاب کے اندر داخل کریں گے۔ جو میرا بندہ میری یاد سے اعراض کرے گا، آنکھیں چرائے گا، دل چرائے گا، اللہ فرماتے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی یاد سے اپنے آپ کو چرائے گا، اللہ رب العزت ایسے بندوں کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم سب شیطان کے دوست ہیں کہ اللہ کے دوست ہیں؟ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ آیا اللہ کی اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، کہ شیطان کی اتباع کر رہے ہیں؟ آیا ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں کہ شیطان کی بات مان رہے ہیں؟ ہے دوستو، ہے نا؟ ایک اللہ والے تھے، وہ بندوں کو لیے بیٹھے تھے، کچھ ذکر کرا رہے تھے، تو ایک شخص آیا، معترض ہر زمانے میں رہے نا اعتراض والے، اس نے کہنا شروع کیا کہ حضرت یہ حدیث میں کہاں ہے ذکر کرانے کا لا الہ الا اللہ؟ کہا کہ بھائی دیکھ، میں تو عالم نہیں ہوں، ہے نا، کہ تجھے میں دلیل دوں، لیکن ہاں مجھے ایک حدیث میں نے سنی ہے کہ جب حالت نزا کا وقت ہو، انسان مرض الموت میں ہو، موت کے قریب ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ارد گرد کلمہ پڑھنا چاہیے بلند آواز سے، تاکہ اس کے کان میں بھی کلمے کی آواز پڑ جائے اور وہ بھی کلمہ کہہ لے۔ یہ حدیث تو ہے نا، تو نے سنا کہ نہیں سنا؟ تو کہنے لگا ہاں یہ تو سنا ہے۔ کہا کہ بس میں اپنے آپ کو موت کے قریب پاتا ہوں، اس لیے میں اس کا ورد کر رہا ہوں، تجھے مرنا نہیں ہے، تو موت کے قریب نہیں ہے تو تم مت کر، میں تجھے نہیں کہتا کرنے کے لیے، لیکن میں موت کے قریب ہوں اس لیے میں خود بھی کرتا ہوں، یہ اللہ کے بندوں کو بھی کرا دیا کرتا ہوں۔ حالانکہ حدیث کے اندر تو خود موجود ہے نا، ذکر جہری کا بھی، ذکر سری کا بھی، سارے اذکار کے بارے میں تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جگہ جگہ پر فرمایا ہے نا۔ اور ذکر کی اہمیت کیا بتلائی اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھو نماز ہے، کیا کہا اللہ نے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ حج ہے، حج کتنا مشکل ارکان ہے نا، انسان کی زندگی بس بس ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم ارکان حج سے ارکان حج سے فارغ ہو جاؤ
حج کے ارکان سے فارغ ہو جاؤ تو فوراً کیا کرو؟ مجھے یاد کرو۔ کیسے یاد کرو فرمایا؟ یہ بھی اللہ نے فرمایا او اشد ذکرا، ہے نا، آباکم او اشد ذکرا، تم ایسا مجھے یاد کرو جیسے کہ اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو۔ جب تک کہ تم مجھے یاد نہیں کرو گے تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ نماز کے بعد میں جب تم مجھے یاد نہیں کرو گے تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خطبات میں فرماتے ہیں تمام اعمال شریعہ کی روح جو ہے نا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہر عمل کے بغیر، ہر عمل کے بعد میں اللہ کا ذکر ہے۔ جس عمل کے بعد میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جو بھی ہو۔ میدان جہاد کتنا بڑا عمل ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اور قطرہ زمین پر قطرہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ نے مغفرت کا اعلان فرمایا ہے، لیکن وہاں پر بھی کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، ہے نا، اے ایمان والو جب تمہاری آپس میں موڑ بھیڑ ہو جائے، ہے نا، میدان کارزار میں پہنچو اور خون کے فوارے بھی نکل رہے ہوں، اس کے باوجود بھی کیا کرنا؟ تم مجھے یاد کرنا، مجھے یاد کرنے کا حکم فرمایا۔ اور ہم آج اسی یاد سے غافل ہیں، ہے نا دوستو، ہے کہ نہیں غافل؟ حج کے میدان میں اللہ کہہ رہے مجھے یاد کرو، نماز کے بعد میں کہہ رہے اللہ مجھے یاد کرو، ہے نا، اور ہر چیز اللہ کو یاد کرتی ہے دوستو۔ یہ کپڑا بھی ہے نا، کپڑا بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ دنیا کے جتنے درخت حجر شجر ہے نا سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اگر یاد نہیں کرتا تو حضرت انسان ہی اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ناشکرا ہے، اور تمام مخلوقات جو ہے نا یہ کیا ہے؟ شکر گزار ہیں، انسان ناشکرا ہے نا، اس لیے انسان تو بس اتنا ناشکرا ہے کہ اگر اس کو دنیا کی بھی حکومت مل جائے تو وہ چاہتا کہ مجھے اور دوسری دنیا کی حکومت مل جاتی، ہے نا، بے صبرا ہے، ناشکرا ہے نا۔ اس لیے دوستو انسان کو شکر گزار بننا چاہیے اور صبر والا بننا چاہیے، ہے نا۔ آج ہر ایک انسان پریشان ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں ہم وسوسے آ جاتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے تو پھر تمہاری وہ نماز بنے گی جو خواجہ اجمیری کی نماز تھی، جو حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کی نماز تھی۔ حضرت شیخ کے والد نماز پڑھ رہے تھے، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ حضرت شیخ پریشان ہو گئے، تو جا کر کے پاؤں کو یوں سجدے میں ہلایا، پھر اٹھے، اطمینان سے سلام پھیرا، کہنے لگے ابا جی ہم تو سمجھے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، ہم تو سمجھے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کہا بیٹے زکریا جب ہم نے سجدے میں سر رکھا تو بس ایسا لگا کہ ہم نے اللہ کے قدموں میں سر ڈال دیا ہے، تو بس اللہ سے مناجات کرنے لگ گیا، اللہ سے گویا کہ ہم کلامی کا شرف ہو گیا، اس لیے کیا ہوا؟ لمبا سجدہ ہو گیا۔ مومن کی معراج کیا بتلائی حضور نے؟ مومن کی معراج الصلاۃ معراج المومن نے فرمایا نا کہ مومن کی معراج نماز ہے، جس کا دل چاہے اللہ سے ہم کلام ہونا وہ نماز اچھی بنا لے، اور نماز اچھی کب بنے گی؟ جب اللہ کا ہم ذکر کرنے والے بندے بن جائیں گے، نماز اچھی بن جائے گی۔ تو یہاں تو نہ ذکر صحیح ہے نہ ہمارا قرآن صحیح ہے کیا صحیح؟ ایک بزرگ کہنے لگے کہ میں ایک ایئرپورٹ پر گیا، جس لفٹ سے جانا تھا 5ویں منزل پہ کھڑا تھا میں، لفٹ خراب ہو گیا۔ اب وہ اللہ والے کہنے لگے، حالانکہ جان بوجھ کر کہہ رہے تھے کہ بھائی کیا ہو گیا لفٹ کو کیا ہو گیا، لفٹ کو کیا ہو گیا؟ 5-6 مرتبہ کہا انہوں نے، تو ایک مرتبہ اس کا جو مینیجر تھا، انجینئر تھا، اس نے سن لیا، پھر دوسری مرتبہ ایک بار اس نے اور سن لیا، اس کو غصہ آ گیا، ہے نا، غصہ آ گیا، کہنے لگا ارے مولانا صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے تو ہمارا جو ہے نا ہماری جو عزت برباد کر دی، خراب کر دی، آپ کو اتنا بھی کہنا نہیں آتا؟ لفٹ نہیں ہے، لفٹ ہے، لفٹ، اس کا نام لفٹ ہے، لفٹ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے بھائی تو نے یہ چیز بنائی ہے، اس کا میں نے نام بگاڑ کر پکارا تو تجھے اتنا غصہ آیا؟ جس اللہ نے قرآن نازل کیا ہے وہ قرآن اگر بندہ غلط پڑھے گا اللہ کو کتنا غصہ آئے گا؟ اللہ کو کتنا غصہ آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہمارا نام ہے، ہمارا نام کوئی بگاڑ کر پکارے تو ہمیں غصہ آتا ہے، اور جب ہم قرآن میں اللہ کے سامنے کھڑے قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، ایسے قرآن پڑھیں گے تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟
نہیں آئے گا کیا دوستو؟ بہت بتاؤ، آئے گا۔ ہاں، سب کو یاد کریں گے، اللہ کو یاد نہ کریں گے تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا دوستوں کو بلا رہا ہے گھر میں، ان کی پارٹی بھی کر رہا ہے، ان سے ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے، باہر بھی جاتا ہے تو سب سے ملتا ہے، سب سے بات کرتا ہے، لیکن خود کے سگے باپ سے بات نہیں کرتا تو باپ کیا کرے گا؟ لڈو کھلائے گا بیٹے کے منہ میں؟ کیا کرے گا بھائی بتاؤ؟ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے کمبخت، میں نے تجھے پیدا کیا، پرورش کی، پہنایا، میں خود بھوکا رہا تجھے کھلایا، خود پیاسا رہا تجھے پلایا، ہے نا؟ خود کپڑے عید میں نہیں بنایا لیکن تیرے لیے قرض لا کر کے بنایا، آج تو بڑا ہو گیا تو سب کو بات کر رہا ہے، سب سے دوستی کر رہا ہے اور مجھے یاد نہیں کر رہا ہے، مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے، تو غصہ آئے گا نا باپ کو۔ ایسے اللہ بھی غصے میں ہے دوستو، اللہ بھی جلال میں کہ یہ میرے بندے میرا کھا کر، میرا پی کر، ساری نعمتیں میری استعمال کر کے سب سے ملنا ہے، سب سے باتیں کرنا ہے، لیکن میری یاد کے لیے آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں اس کے پاس میں۔ کتنا بڑا نافرمان انسان ہے، ناشکرا ہے، آدھا گھنٹہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا۔ ناشتے کے لیے ٹائم نکالتا ہے، کھانے کے لیے نکالتا ہے، بریک فاسٹ کے لیے نکالتا ہے، دوستوں کی ملاقات کے لیے نکالتا ہے، فون پر گفتگو کے لیے گھنٹہ گھنٹہ وقت نکالتا ہے، اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے، تو اس سے بڑا نافرمان ناشکرا کون ہو سکتا ہے دوستو؟ ہاں، ہمارے حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دیکھو بیت اللہ، عرش اللہ ہے نا، اللہ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر کے لیے ابرہہ نے کیا کیا تھا؟ اپنے لشکر کو لے کر کے آیا تھا ڈھانے کے لیے نا، ہے نا؟ لیکن وہ اللہ کا گھر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت کے لیے کس کو بھیج دیا؟ ابابیل کو بھیجا، اور اس نے جو ہے نا کنکریاں ان کے منہ میں اور چونچ میں تھی، اس کے ذریعے سے ان تمام لشکروں کو بھوسا بنا دیا۔ ہمارے حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ جو دل ہے نا، یہ بھی گویا کہ بیت اللہ ہے، عرش اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میں نے تیرے لیے ہے نا شیطان کو تیرے گھر یعنی جنت سے نکال دیا، کیا تو میرے گھر سے شیطان کو نہیں نکال سکتا؟ اور یاد رکھ میرے بندے، جب تیرے اس گھر کے اوپر یعنی شیطان جب تو حملہ کرے، اور جب تیرے گھر کے اوپر یعنی میرے گھر کے اوپر شیطان یعنی تیرے دل کے اوپر حملہ کرے، جب تو اللہ کے نام کی ضربے لگائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو ہے نا جس طریقے سے ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا تھا، بھوسا بنا دیا تھا، لا الہ الا اللہ کی ضربے جب تیرے دل پر لگے گی تو شیطان کا بھوسا ہو جائے گا، تیرے دل سے بھاگ جائے گا۔ سمجھ گئے دوستو؟ اس کے لیے اللہ کے نام کی ضربے ہے، اس کے لیے مراقبہ ہے نا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری مشائخ اکابرین ہے نا اور اہل اللہ کی تبلیغ اور دعوت کیسے چلتی تھی، اور یہ کیسے بنے ہوئے تھے، تصوف کی لائن سے ہی جو ہے نا ذکر کا کام، ذکر کی لائن سے ہی، تصوف کی لائن سے ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پہلے دین کا کام لیا ہے۔ حضرت خواجہ امیری کے زمانے میں جب جوان تھے، وہ اتنے بڑے مشہور بھی نہیں ہوئے تھے، اس زمانے میں ایک جوگی آیا پڑوس بستی کے اندر، اور جوگی چمتکار دکھلا رہا تھا۔ حضرت تک بات پہنچی کہ فلاں بستی کے اندر جوگی آیا ہے اور وہ بڑے بڑے چمتکار دکھلا رہا ہے، اور سب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، اور وہ سب سارے لوگوں کو معروف کر رہا ہے، ہمیں خطرہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان والے بندے بھی مرتد ہو جائیں۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ہے نا وہ کھڑاؤ پہنتے تھے، معلوم ہے کھڑاؤ؟ ایک یہ بس ہوتا تھا لکڑی کی چپل، ہاں، حضرت نے اپنی چپل اتاری اور یوں پھینکا، سمجھے؟ چپل اتاری اور یوں پھینکا، برابر وہ کہاں آیا؟ جوگی کے سر پر، اور پٹ 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 ہے نا دماغ پر لگنا شروع ہو گیا، اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی، کہنے لگا ارے بھائی کون ہے مجھ سے بڑا؟ میرا استاذ، اگر اس کو مقابلہ کرنا تو سامنے آ کر مقابلہ کرے، پیچھے سے کیوں حملہ کر رہے ہو؟ اس نے یہ آواز لگائی، اگر تم واقعتاً میرے سے بھاری استاذ ہو، گرو ہو اور چمتکار ہو، ہے نا، تو سامنے آ کر مقابلہ کرو میرا، پیچھے سے کیوں کر رہے ہو؟ حضرت خواجہ اجمیری کے بات پہنچی، آئے فوراً، کہا کہ میں نے کی ہے یہ بات، میں نے یہ پھینکی ہے چیز، بتا کیا تو کہنا چاہتا ہے؟ کہا کہ دیکھ جوانی تھے، تو نے جو یہ کیا ہے، یہ بولے چھوٹا تیرا ڈاؤ ہے، اس سے بڑا ڈاؤ آتا ہے مجھے،
اس سے بڑا چمتکار میں دکھلا سکتا ہوں۔ کہا کتنا بڑا داؤ دکھلائے گا؟ کہا کہ بہت بڑا داؤ ہے میرے پاس میں، بہت بڑی کرامت ہے گویا کہ، ہے نا، اپنے زمان میں کرامت۔ کہا کہ تیار ہو اس کے لیے، بول کیا چاہتا ہے؟ حضرت خواجہ نے فرمایا تیار ہو اس کے لیے۔ اس نے کہا کہ دیکھو گرو، میرے پاس میں ایسا ڈاؤ ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک پیالہ پانی میں سمو سکتا ہوں۔ کیا کر سکتا؟ ایک پیالہ پانی میں اپنے آپ کو روپوش ہو جاؤں گا، چھپ جاؤں گا۔ کہا کہ بندہ بھی تیار ہے، بندہ بھی تیار ہے، چل۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط میری۔ حضرت خواجہ نے فرمایا ایک شرط میری طرف سے۔ کہا کہ کیا؟ کہ 2 گواہ تمہارے ہو، 2 گواہ ہمارے ہو، ہے نا، اور 2 کپڑا لا جائے، کاٹن کا کپڑا، اور وہ یہ کہ جب تم جس پیالے میں ڈوبو گے، سمو گے، اس میں وہ کپڑا بھگا کر بازو کو رکھنا، اور جس پیالے میں سموں گا اس میں بھی کپڑا بھگا کر ایک بازو کو رکھ دینا۔ اس نے شرط منظور کر لی۔ حضرت نے فرمایا کہ تم ہی جو ہے نا وہ بھی طے کرو ساتھی، تمہارے کون سے ہو، میرے کون سے ہو۔ 4 ساتھی طے ہو گئے۔ اب اس نے کہا، اس جوگی نے، کہ چلو پہلوان پہلے تم اپنی چمتکاری دکھلاؤ۔ کہا کہ نہیں، میں پہلے جاؤں گا تو کیا کہے گا اپنے لوگوں کو، یہ دیکھو میری چمتکاری کی وجہ سے انہیں ڈوبیا نیچے، ہے نا، میری کرامت کی وجہ سے انہیں اندر گیا، یہ بولو گے تم، تو اسی لیے پہلے تم چلے جاؤ، میں اپنے آپ سمو لوں گا۔ تو انہیں نعرہ لگایا اپنا جو بھی تھا اس کا نعرہ، اور پیالے میں گیا۔ حضرت خواجہ صاحب بسم اللہ پڑھے اور پیالے میں گئے، روپوش ہو گئے۔ پھر جو لوگ طے تھے چاروں، انہوں نے کپڑا بھگائے، وہ کپڑا بازو کو رکھے، ان کا کپڑا بازو کو رکھے، باہر دونوں آ گئے 5 منٹ کے اندر ہی۔ آنے کے بعد میں خواجہ صاحب نے فرمایا اس جوگی سے، اچھا اب جو تمہارے یہ لوگ ہیں ان کو کہو کپڑا اٹھانے کے لیے۔ کپڑا اٹھائے۔ کہا کہ تم دونوں سونگو۔ سونگا انہوں نے۔ خواجہ صاحب نے پوچھا کیا ہے، خوشبو ہے کہ بدبو؟ کہنے لگے بدبو آ رہی ہے۔ کہا تمہارے جوگی کو سونگھاؤ، تمہارے استاد کو کہو سونگنے کے لیے۔ اس نے بھی کہا کہ نہیں سر صحیح بات ہے، باس آ رہی ہے، بولے اس کے اندر بدبو آ رہی ہے۔ سب لوگوں کو سونگھا گیا، جتنے بھی ایمان والے تھے، غیر ایمان والے جو بھی تھے۔ پھر کہا کہ اچھا تم دونوں اور یہ ہمارے دونوں یہ کپڑے کو لے آؤ اور سب کو سونگھاؤ۔ کہا کہ خوشبو آ رہی ہے۔ کیا آ رہی تھی؟ خوشبو آ رہی تھی۔ اب جوگی پریشان ہو گیا، یا بھگوان کیا ہوا، میں نے اتنا تپسیا کیا، اتنا مجاہدہ کیا، اتنے ریاضات کیے، لیکن میرے اس پانی کے اندر بدبو، ان کے اندر خوشبو، آخر کیا بات ہے؟ رونے لگ گیا۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا اے جوگی تو نے بہت تپسیا کیا ہے، بہت مجاہدے کیے ہیں، بہت ریاضات کیے ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی ہے نا، اور وہ ہے توحید کی کمی۔ یہ جو میری خوشبو ہے یہ میرے توحید کی اور اللہ کے ذکر کی خوشبو ہے۔ تو کلمہ پڑھ لے، اللہ کا ذاکر بندہ بن جا، تجھے اللہ کا ولی بنا دے گا۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سارے مجمع نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سارا کا سارا مجمع جو ہے نا اسلام میں داخل ہو گیا دوستو، ہے نا۔ یہ تبلیغ ایسی پھیلی ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں اب تو یہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہر ایمان والے کو، صاحب ایمان کو پہلے کرامتی بننا پڑے گا، کرامتی بننا پڑے گا، تبھی جا کر کے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں آنے والے حالات میں، یہ جو دجالی فتنہ آنے والا ہے۔ اور اس ذکر کے بغیر کوئی انسان دجال کے فتنے سے نہیں بچ سکتا۔ اگر ذکر ہے، ذاکر ہے، تو دجال کے فتنے سے بچے گا، اور اگر ذاکر بندے نہیں بنے، خدا کی قسم آپ اس کے چنگل میں پھنس جاؤ گے۔ وہ ایسی چمتکاری دکھلائے گا نا، آپ مروب ہو جاؤ گے، کہو گے کہ نہیں واقعی نہیں خدا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے اس وقت کی ضرورت ہے ذاکر بننا، کرامت والا بننا، اپنے اللہ کو ہے نا یاد کرنے والا بندہ، اور صحیح پکا مسلمان بننا، اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اب تک کا جو وقت غفلت میں گزر گیا، لیکن اب تو کم سے کم ہم کیا کریں، غفلت کی زندگی سے باہر آئیں، اللہ کو یاد کرنے والے بنے، ہے نا، ہم اپنے نمازوں کو صحیح کرنے والے بنے، نماز صحیح پڑھنے والے بنے، اللہ سے لو لگانے والے بنے، اپنے قرآن کو صحیح پڑھنے والے اب تو بن جائیں کم سے کم،
کہ آخر عمر میں بھی آ کر کے اللہ ہم سے کہے گا کہ چلو تم نے صحیح پڑھنا شروع کر دیا تھا، سیکھنا شروع کر دیا تھا، آخر وقت میں جب طلب ہوئی چلو کم سے کم اگر تمہارا قرآن صحیح نہیں ہوا اور تمہیں کو ہم نے موت دے دی تو چلو ہم جو ہے نا جنت کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اگر کوشش نہ کی دوستو تو پھر جہنم کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور اب پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں جو آنے والے حالات ہیں، ہے نا، آنے والے جو دن ہیں، ان کے اندر جو ہے نا کیا یہ جو نئی تعلیمی پالیسی جو چل رہی ہے اس کے اندر سے تو دوستو ایسا خطرناک ماحول، ایسا خطرناک سلیبس تیار کیا گیا ہے کہ اگر ہمارا تعلق، اگر ہمارا رابطہ اہل دل سے، اہل ذکر سے، اللہ والوں سے، علماء کرام سے اگر نہیں رہا، اور اگر ہمارا بچوں کا تعلق مکاتب سے نہیں رہا اور مکتب منظم نہیں قائم ہو سکا تو دوستو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہمارا ایمان کب ختم ہو جائے گا، کب سلب ہو جائے گا، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے دوستو بنو، آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، سمجھ گئے، جو اپنے آپ کو آپ تو آپ کہیں گے۔ ابھی ایک واقعہ یاد آ گیا، ٹائم بھی ہو رہا ہے، پرسوں کی بات ہے، ہمارے یہاں ستارہ کے اندر ڈسٹرکٹ جج ہے، ڈسٹرکٹ جج وہ آیا ہوا تھا، اس کی تو ہم نے کارگزاری پہلے سے سن رکھی تھی کہ اتنا تقوی والا ہے، ایسا پرہیزگار ہے، فلاں ہے فلاں ہے، لیکن وہ بیچارے پرسوں خود ملاقات کے لیے فون کیے، 15 دن پہلے اپنے بیٹے کو بھیجے، اپنے بیٹے کو اور بھانجے کو، بھانجا نابینا ہے اور بیٹا ماشاءاللہ وہ بھی LLB ہو چکا ہے، وہ بھی جج کی پریکشا دے رہا ہے، تو یہ دونوں بچے آئے، پہلے بیت ہو کر گئے، پھر وہ کل جو ہے کلیکٹر دونوں پاؤں سے معذور ہے، حالانکہ پیدائشی طور پر معذور ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ 11 سال تک مجھے کوئی ہوش حواس نہیں تھا، میں بالکل بستر پر پڑا رہتا تھا، سناس پیشاب سب بستر پر، ہے نا، میری ماں سب کرتی تھی۔ بعد میں جو ٹیچروں کی ٹیم آتی ہے گھر گھر کے سروے کرنے کے لیے، اس میں دیکھا کہ میں معذور تھا اور اس وقت میں دیوار کے سہارے سے چلنا شروع کیا تھا، پھر انہوں نے میرا نام لکھ لیا اور میرے لیے کتابیں بھیجی، اب مجھے نہ آوے نہ باوے، ہے نہیں اے آتی تھی نہ بی نہ سی، کچھ نہیں، خاندان بھی بولے، ہمارا باپ بولے مول مزدوری کرنے والا، قبر کھودنے والا، قبر کھودا، کچھ دے دیا کسی نے اس زمانے میں تو گھر میں چولہا سے لگ گیا، ورنہ نہیں، ہماری حالت تو بولے یہ تھی۔ ماں ان کی ابھی بھی زندہ ہے، 92 سال کی عمر ہے ان کی امی کی، ابھی بھی باحیات ہیں، ان کی امی کا حال یہ ہے آج بھی الحمدللہ کہ 10 پارے روزانہ پڑھتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی مبالغہ نہیں، آپ کسی سے پوچھو، اب سے پہلے 80 سال کی عمر تک جو ہے نا میری ماں روزانہ قرآن شریف پڑھتی تھی، اب 92 سال کی عمر ہے پھر بھی 10 پارے روزانہ پڑھتی ہے، بینائی بھی تھوڑی کمزور ہو گئی ہے اور عمر کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے۔ باپ کہنے لگے الحمدللہ ان کی بلاغت کے بعد سے، ایک عام آدمی کھیت میں کام کرنے والا، میرے باپ کی بولے کبھی بلاغت کے بعد سے تہجد فوت نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، سمجھ گئے؟ اور میرا باپ بھی بولے روزانہ ایک قرآن شریف پڑھتا تھا اس زمانے میں۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر پڑھی اور مغرب کی افطاری کی اور جو ہے نا پہلی رکعت کی نیت باندھی اور اللہ کو پیارے ہو گئے، بولے میرا ابا یعنی وکیل جج صاحب کے ابا۔ اب یہ جج ہیں، ڈسٹرکٹ جج ہیں اس وقت میں، 60 جج ان کے ہاتھ کے نیچے ہیں، دونوں پاؤں سے معذور ہے، لیکن کہنا اس کے بھانجے نے کہا، جو بھانجا نابینا ہے، اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں اس بات کا گواہ ہوں کہ آج 18 سال ہو گئے میں اپنے ماموں کو دیکھتا ہوں، کبھی میرے ماموں کی تہجد فوت نہیں ہوئی ہے۔ اور اس جج کا کہنا تھا، خود بھی اقرار کیا کہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے 23 سال ہو گئے سروس میں، اب تک کبھی اس کرسی پر بے وضو نہیں بیٹھا ہوں، اس کرسی پر ہمیشہ باوضو بیٹھتا ہوں، اور گھر میں بھی کبھی بے وضو نہیں رہتا، 24 گھنٹے وضو میں رہتا ہوں۔ اور 23 سال کی سروس ہو گئی بمبے ہائی کورٹ تک، جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے وہ وہاں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ملا صاحب کا ہے نا، نہیں بولے ہم کو معلوم ہے وہ آدمی کیسا ہے، سمجھ گئے؟ اور وہ بیت ہے روزانہ، چونکہ اب ان کے پاس بھی ٹائم نہیں، پھر بھی وہ ماشاءاللہ 2 پارے قرآن شریف پڑھتے ہیں، بعد میں ناشتہ کرتے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم نے جو اللہ والوں سے سنا اپنے شیخ سے کہ پہلے اپنی روح کو غذا دو، بعد میں جسم کو غذا دو، تو پہلے روح کو غذا دیتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں الحمدللہ، مستقل ذکر و اذکار کرتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، اشراق کے بعد میں 2 پارے قرآن شریف پڑھتا ہوں، پھر ناشتہ کرتا ہوں، پھر آفس جاتا ہوں۔ دیانتداری کا حال یہ ہے کہ 10 بجے اگر ڈیوٹی ہے تو 2:30 بجے حاضر رہتے ہیں۔ 23 سال کے عرصے میں
ایک بھی ان کی ایک غیر حاضر نہیں، یا تو یہ کہ آدھا گھنٹہ پہلے حاضری ہے، آدھا گھنٹہ بعد میں کبھی حاضری ان کی نہیں ہے وقت سے پہلے۔ تو دوستو جب امت کو ایسے دیانتدار، اور یہ قوم کو، امت کو کیا، اور عالم کو، انسانیت کو ایسے دیانتدار جج ملیں گے تو کیسے نکاح پلٹے گا؟ 1 روپیہ کسی کا آج تک رشوت کھا کر معلوم نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں اس نس کو کاٹوں اور اللہ اس خون کے قطرے کو بولنے کی گویائی دے تو میرا خون کا قطرہ گواہی دے گا کہ اس کے اندر ایک بھی پیسہ حرام کا نہیں ہے، سب حلال کا ہے۔ اس لیے کہ نہ میری ماں نے وہ سکھائی، نہ میرے باپ نے وہ سکھایا۔ اور اس نے کہا کہ مفتی صاحب 11 سال تک میں نے ایک پاؤں پر سے، حالانکہ پولیو کا پاؤں، پھر بھی بولے 11 سال تک سن 79-80 میں پینٹ سیتا تھا، ٹیلر کا کام سیکھا، 3 روپے ملتے تھے اس زمانے میں، اور پوری کتابیں پھر وہ بھی کرتا تھا، گھر میں آ کر پڑھتا بھی تھا۔ بولے میرے محلے میں 400 مکانات تھے، ان 400 مکانات میں کسی کی شادی ہوتی تو مجھے بولتے کہ شبیر ملا کو کہو دعوت دے دے گا، وہ دعوت دیتا تھا تو 2 روپے دیتے تھے، 1 روپے دیتے تھے لوگ، ان سے گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ پوسٹ مین ڈاکیا، ان کو ایڈریس معلوم نہیں ہوتا تھا تو وہ آتے تھے میرے پاس کہ شبیر چل یہ خط دینا، فلا دینا، فلا دینا، اس زمانے کے اندر تو بولے میرے ساتھ ملے جاتے تھے۔ وہ ڈاکیا کبھی مجھے 4 آنا دیتا، کبھی 8 آنا دیتا، اتنا مجاہدہ کیا بولے۔ اور بولے اللہ کا فضل ہے، پہلی سے لے کر آج تک کبھی سیکنڈ نہیں آیا، ہمیشہ فرسٹ نمبر آیا ہے ہر ایگزام میں۔ اب آپ بتاؤ پھر وہ اچھا کہ ہم اچھے؟ ہم اپنے آپ کو سب کچھ کہیں۔ اور اس نے کہا کہ آپ کو یہ تو لگ رہا ہوگا مفتی صاحب، اور سب ساتھی ہمارے ذمہ دار بیٹھے تھے اس دن، ہفتہ واری اجتماع کا دن تھا، کہنے لگے آپ کو یہ تو لگ رہا ہوگا کہ بھائی میرے پاس داڑھی نہیں ہے اس لیے آپ کے دل میں یہ بات پہلے آتی ہے کہ نہیں یہ تو کیا ہے، خیال یہی آتا نا، تصور کیا آتا ہے، یہ تو جج ہیں، رشوت خور ہوگا، سود خور ہوگا، بیاج خور ہوگا، فاسق ہوگا، گنہگار ہے، یہ تو چہرے پر داڑھی نہیں، نبی کی سنت نہیں۔ لیکن کہا کہ بھائی ہمارے ہندوستان کی ہے نا مجبوری ہے، ہماری غلطی نہیں بلکہ ہمارے سے پہلے جو تھا ہندوستان کی آزادی میں، اگر وہ جیسے انہوں نے لکھا سکھ لوگوں نے کہ بھئی ہمارا بچہ نوکری میں رہے گا لیکن اپنے مذہب پر قائم رہے گا، اگر یہ چیز ہمارے اندر ہوتی تو انشاءاللہ میں بھی کبھی اپنی داڑھی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ لیکن آج سے ہی عہد ہے کہ جس دن ریٹائر ہو جاؤں گا، بلکہ یہ تمنا ہے کہ نہیں ریٹائر بھی نہیں بلکہ اس سے پہلے ریٹائر لوں گا انشاءاللہ، بس ایک سنت کی کمی رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس کو زندہ کروں گا پہلے نمبر پر ہے دوستو۔ تو جب ایسے بندے ہو جائیں گے تو پھر انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور اس نے اتنا بڑا کام کیا، آپ اتنا بڑا مجمع میں بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہوں لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ نے کتنوں کی خدمت کی ہے، کس کس کی ہے؟ مسلمہ جماعت کی، اپنے پڑوسی کی، بستی کی۔ کیا کبھی آپ لوگ آج تک، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہوگا ایسا، میں نہیں کہتا، کیا آپ آج تک ہم لوگوں میں سے کوئی فاحشہ عورت کے پاس میں گیا؟ فاحشہ سمجھ رہے ہیں نا؟ بھائی سمجھ رہے فاحشہ کی نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جو منہ کالا کر کے اپنا پیٹ پالتی ہے، کیا ہم میں سے کوئی شخص ان تک پہنچا کیا لاک ڈاؤن کے زمانے میں؟ پہنچا کیا؟ نہیں پہنچا۔ لیکن وہ جج صاحب کہنے لگے الحمدللہ 250 ایسے لوگ تھے، وہ 250 ایسی طوائفہ تھی جن کے پاس میں پہنچا۔ دوسرے مہینے میں نے پوچھا کہ تمہارے پاس میں لوگ کچھ آئے کہ نہیں ہمارے ساتھی اپنے یا غیر کے؟ کہا کہ سر آج تک کوئی نہیں آیا ہے۔ اور ہمارے پاس میں کیسے آتے؟ اس لیے کہ ہمارا فعل یہ ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس میں کوئی آج تک نہیں آیا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 2 دن ہو گئے کھانا نہیں، چولہا نہیں جل رہا ہے۔ وہ جج نے اپنی جیب سے اسی وقت میں 6 مہینے کا راشن بھر کے دیا، ان سب کو 6 مہینے کا راشن بھر کے دیا۔ ان کا کہنا تھا 6 یا 18 لوگ کے سوا 250 میں سے سب کے سب تائب ہو گئے، اور سب نے کہا کہ آج کے بعد میں ہم توبہ کرتے ہیں کہ روزی کا دینے والا جب اللہ ہے تو ہم فعل بد کر کے کیوں جو ہے نا اپنا پیٹ پالے جہنم مول لیں۔ سب کے سب تائب ہو گئے۔ ایک اخلاق کی برکت سے کتنا بڑا حرام کام کو انہوں نے چھوڑ دیا دوستوں۔ تو جب ایک جج ایسا کام کر سکتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے؟ ہم نے کبھی اپنی پڑوسوں میں دیکھا، کبھی اپنی بستی میں دیکھا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس جانا ہمارا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف تبلیغ کو اور جو ہے دین کو اپنی قومیت میں اپنے جو ہے نا اس میں محدود کیا ہے، نہیں کہا کہ وہاں تک بھی جانا چاہیے، یہ بھی دین ہے نا، یہ بھی دین ہے۔ ان کو دین کون سمجھائے گا؟ ان کو جو ہے نا دعوت کون دے گا؟ اور کہا میں نے تو کوئی دعوت نہیں دی، عملی دعوت پیش کی، عملی دعوت ہے نا۔ صحابہ کے دور میں یہ زیادہ چیز تھی، عملی دعوت پیش کرتے تھے۔ تو کہا کہ عملی دعوت پیش کی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ الحمدللہ 250 میں سے کچھ ہی رہ گئے، ورنہ اکثریت نے توبہ کر لیا، اور الحمدللہ
اب ماشاءاللہ انہوں نے پھر یہ کیا کہ سر ہمارا کوئی راشن کارڈ بھی نہیں ہے، میں نے ان تمام کا راشن کارڈ بنا کر کے دیا، اپنے خرچے سے بنا کر دیا. بولے آج تک بولے ہمارا راشن کارڈ نہیں ہے تو سب کہہ دیا انہوں نے. کیسی قربانی ہے، اور کیسے اللہ کے بندے ہیں دنیا کے اندر. ہم سمجھتے ہیں ہر ایک کو دیکھنے کے بعد میں ہے نا کالا چشمہ تو سامنے والے کالے نظر آئیں گے، جیسے چشمہ لگائیں گے ویسے تو نظر آئیں گے نا. عربی کا مقولہ ہے المرء قیس علی نفسی، جو انسان چور ہوتا ہے وہ سامنے والے کو چور سمجھتا ہے. تو ہمارا حال تو یہ ہے، ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، سامنے والے کو گھٹیا سمجھتے ہیں. نہیں دوستو، حقیر سمجھنے کا حکم تو شریعت میں ہے ہی نہیں ہے کسی کو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قحط ہوا، دشکال، سمجھ گئے، دلی کے لوگ آئے، حضرت دشکال پڑ گیا، مہینے ہو گئے، بارش نہیں، بھوکے مر رہے، پیاسے مر رہے، دعا کرو. تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے فرمایا میری دعا سے کچھ نہیں ہوگا. وقت کے شہنشاہ ہیں وہ، دلی کے سب سے پہلے ہندوستان میں حدیث کے فاؤنڈر ہیں وہ، حدیث کو لانے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. انہوں نے کہا میری دعا سے کچھ نہیں ہوگا، لال قلعے کے پیچھے کل شادی ہے، وہاں ہجڑا آئے گا، ہجڑا، اسے جا کر دعا کراؤ. ہم لوگ پریشان، سارا مجمع پریشان. ارے کیا بات بولنے بولے حضرت شاہ صاحب، ہم آئے کہ دلی کے بادشاہ، دلی کے شہنشاہ یہ ہیں، اتنے بڑے اللہ والے، ان سے دعا کرانے کے لیے، اور یہ کہہ رہے کہ ان کے پاس جاؤ، ان کا فعل، ان کا حال تو ایسا. کہا کہ ہاں ان سے دعا کراؤ تو بارش ہوگی. یہ دوسرے دن چلے گئے، ٹائم جو بتایا تھے، شادی تھی. لوگوں نے پوچھا، کہا کہ دیکھو ابھی تو شادی میں لگے ہوئے ہیں، بیٹھو تھوڑا پر انتظار کرو، پھر آئیں گے. وہ آیا، ایک ہی تھا، حالانکہ دو تین نہیں تھے، اکیلا ہی آیا. آتے کے ساتھ میں اس نے جب دیکھا ان ٹوپی والوں کو تو کیا کہا؟ شاہ ولی اللہ نے تمہیں دیوانہ بنا دیا ہے. کیا کہا؟ شاہ ولی اللہ نے تمہیں دیوانہ بنا دیا ہے. کئی کو آئے بولے یہاں پر مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، جاؤ بولے وہیں جاؤ، میرے پاس مت آؤ. تم نے دیکھا نہیں میں نے کیا کیا ابھی، ناچ کر کے گا کر کے آیا ہوں. میری دعا کیسے اللہ قبول کرے گا؟ کہا کہ نہیں اب تو ہم نہیں جائیں گے. حضرت نے کہا ہے کہ آپ ہی کی دعا سے بارش برسے گی، آپ دعا کر دو. مزید ہو گئی، اصلاح کر دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد میں اصلاح کرنے کے بعد میں ہاتھ اٹھائی، 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھایا انہوں نے. 5 منٹ ہاتھ اٹھائے تھے کہ چھما چھم 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 بارش ہوئی. 3 گھنٹے تک بارش برستی رہی. سمجھے دوستو؟ اس لیے کس کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک ہم نہیں سمجھ سکتے، ہے نا. ہم ان کو بھی تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو جہنمی ہے. آج تو ہر ایک کے ہاتھ میں سکہ ہے مرتد، ہے نا، مرتد بنانے کا، فتویٰ دینے کا، انہیں کافر، انہیں فعالی، انہیں زانی، انہیں فاسق، انہیں فلاں. یہ بہت آسان ہے ہر ایک کے لیے. لیکن علامہ کشمیری نے فرمایا نا، ہے نا، حضرت میاں جی نور محمد جنجانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اس لیے دوستو نیت کرو، انشاءاللہ ہم خود بھی اچھے بنیں گے اور دوسروں کو اچھا بنائیں گے. دوسرے کو کبھی چاہے ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو ہم حقیر نہیں سمجھیں گے. اور اپنی تجارتوں کے اندر اللہ کو پارٹنر بناؤ، اللہ کو پارٹنر بناؤ، ہے نا. کیا میں نے رات بھی کہا، آپ کے گوکا کے ایک ساتھی، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے مجھ سے عہد لے رکھا ہے کہ آپ نے نام نہیں لینا کبھی بھی. لیکن دیکھو ہمارے اتھری کے نوجوان کھڑے ہو، بیٹے ادھر آ، ارے ارے بیٹے نمونہ بنن دیں ان کو، ادھر آ. انہیں یہاں کا نواسا ہے. آپ دیکھو اللہ کی یہ توفیق سے آیا انہیں ادھر. اس کے وہ خالو کا انتقال بھی ہوا تھا، چچرے خالو کا. ابھی اچانک راستے میں ملا وہ، ابھی 6 مہینے پہلے کی بات ہے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب، میرے ساتھ میں چلہ لگایا 2017 میں اتھنی کے اندر، میری جماعت تھی وہاں پر، کہ مفتی صاحب میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں اور کیسا کروں. میں نے کہا دلچسپی کس کاروبار میں ہے، کس تجارت میں؟ کہ ٹرانسپورٹنگ میں. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اچھی بات ہے، کر، شروع کر. لیکن میں نے کہا اس کو یہی کہ تو کیا کر، 1% اللہ کو پارٹنر بنا لے اپنی کمائی میں سے. روز کی جو کمائی ہوگی تیری 1% اللہ کو پارٹنر بنا. تو وہ بچہ بیچارہ بیٹھا ہے. ابھی دیکھو آپ اس کو، ارے بیٹا آپ تو 1 منٹ کے لیے ادھر آ. عمر بھی کوئی زیادہ نہیں ہے اس کا. نالیحال ویسے یہاں گوکاکھی ہے نالیحال. تو ماشاءاللہ اس نے کہا، ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا کہ مفتی صاحب 1% اللہ کو پارٹنر، یہ کیسی بات. میں نے کہا تیرا دل کیا؟ نہیں بولے میں 10% اللہ کو پارٹنر بناؤں گا. 100 میں سے 10 روپے اللہ کے لیے روزانہ کی کمائی میں سے.
میں نے کہا نہیں بیٹا ابھی جذبات میں کام مت کر، 1% بنا ابھی، بعد میں پھر زیادہ کر دینا۔ کہا کہ نہیں نہیں آج ہی سے نیت کرتا ہوں انشاءاللہ، آج ہی سے جو بھی آئے گا اس میں سے 10% اللہ کے لیے نکالوں گا۔ وہ زکوٰۃ نہیں، صدقہ نہیں، خیرات نہیں، وہ الگ پیسے ہوتے ہیں، 1% اللہ کو پارٹنر بنانا۔ اس بچے نے کیا ماشاءاللہ، پوچھو اس سے خود، اس نے پورا مجھے کیلکولیشن کر کے بھیجا ہے موبائل کے اوپر، ابھی 15-20 دن پہلے کی بات، 1 مہینے پہلے کی بات، 6 مہینے کے اندر 4/6/2020 سے اس نے دھندا شروع کیا ہے۔ اس کو خود پوچھو 6 مہینے کے اندر جو ہے نا ایک گاڑی تھی، ایک گاڑی سے اس نے دھندا شروع کیا تھا، اللہ کو پارٹنر بنایا، آج اس کے پاس میں تقریباً 10 یا 11 ٹرک ہے۔ کتنے ہیں بیٹے؟ 10 ہے نا؟ ہاں 7 ہے، 7 ٹرک ہے۔ دیکھو کتنے دن کا دھندا ہے، کتنے مہینے ہو گئے؟ 4/6/2020 سے، ہاں 5-6 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا، اور 6 مہینے میں اس کے جو ہے نا اس نے تخمینہ نکالا 1% اللہ کو پارٹنر بنانا 10%، اس میں سے 98,600 کچھ تو روپیہ یہ پارٹنرشپ کا نکلا، زکوٰۃ الگ اور بقیہ جو خدمتیں کرتا ہے وہ الگ۔ اس نے خود کہا کہ مفتی صاحب یہ میری بات آپ کی بات، لیکن آپ لوگوں کو کیوں کہہ رہا ہوں، یہ اس کے لیے نہیں، بڑائی کے لیے، بچے کے لیے نہیں، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہ دیکھو ایک اللہ کے بندے ایسے ایسے کرنے والے ہیں، امت میں کر رہے ہیں۔ اب یہ بچہ بھی جوان ہے، ابھی شادی نہیں کچھ نہیں، لیکن الحمدللہ 7 علماء کو ماہنامہ راشن دیتا ہے مٹھی بند، اس کو معلوم، اللہ کو معلوم، بس تیسرا کسی کو معلوم نہیں، تیسرا مجھے معلوم ہے، وہ بھی تحدیث بن نعمت کے طور پر اس بچے نے کہا، اور زکوٰۃ الگ۔ تو کیا اگر ہم اپنی کمائی میں سے اللہ کو 1% پارٹنر بنائیں گے تو اللہ ہمیں برکت نہیں دیں گے کیا؟ اچھا اس کا دیکھو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے، جب آپ 1% اللہ کو پارٹنر بنا کر رقم رکھیں گے تو سید کے لیے زکوٰۃ نہیں چل سکتی، صدقہ نہیں چل سکتا، دوسرے دیگر پیسے نہیں چل سکتے۔ تو جب یہ پیسہ رہے گا تو اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا آ جائے گا سید میں سے، ہے نا، تو ان کو تو یہ پیسہ اٹھا کر دے سکتے ہیں نا، ہاں اسی لیے تو اللہ کے نبی نے ترغیب بتلائی نا کہ بھائی آخر آل رسول آ جائیں گے، بعد میں سید آ جائیں گے میرے نام کے، اگرچہ ڈپلیکیٹ ہوں گے، لیکن ایسا نہیں، ایسے بھی بندے ہیں سید جن کے پاس میں پورا شجرہ ہے۔ 2 سال پہلے کیرل سے ایک ساتھی آیا ہوا تھا، باشرہ تھا، عمر دراز، تقریباً 50-55 کی عمر تھی، کہنے لگا مفتی صاحب میں وہاں سے یہاں تک آیا ہوں اس لیے کہ میں سید ہوں اور پورے پاس میں میرا شجرہ ہے، لیکن گھر کا حال یہ ہے، بیوی بیمار ہے، بچے کا آپریشن ہے جس کا جو ہے تقریباً 7 لاکھ روپے خرچ ہے، لیکن میں کیا کروں، میں سید ہونے کی وجہ سے کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا، صدقہ نہیں دے رہا، اب کیا کروں میں؟ تو جب ایسی رقم نکلے گی ہماری تو ان انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہے نا، کتنا بڑا بونافٹ ملے گا ہمیں۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات بھی نیت کرو کہ روزانہ کی جو کمائی ہوگی، مثال کے طور پر 1000 روپے کی آپ کی جو ہے نا آمدنی ہوئی، اس میں سے آپ نوکر ورک پکار نکالو، لائٹ کا بل نکالو، جو بھی ہے دن کا، وہ کر کے 200 روپے بچے نا آپ کے، اس 200 میں سے 2 روپے نکال دو، بس زیادہ بھی نہیں نکالنا ہے، نہیں اللہ نے آپ کو زیادہ کا مطالبہ کیا ہے نا، آپ 2 روپے نکالو، لیکن اس کی برکات آپ دیکھو انشاءاللہ چند مہینے کے اندر کیا ہوگی۔ وہ ساتھی یہاں گوکا کا ساتھی، اس نے مجھ سے تقریباً 1 سال ہو گئے، کہا کہ حضرت میں قرض بازار ہوں اور پریشان ہوں، کیا کروں؟ میں نے کہا ابھی کیا کر، تو 5000 روپے سے کسی سے قرضہ لے، قرض حسنہ، اور تو دھندا شروع کر۔ کہنے لگا میرے پاس 65,000 روپے قرضہ پہلے سے ہے، کون مجھے دے گا ابھی؟ میں نے کہا جا تو کسی کے پاس میں، 2-3 ساتھی کو نام لیا میں نے ان کے پاس میں، جا اگر وہ دے دیتے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے فون کر، میں انشاءاللہ بولوں گا ان کو۔ وہ اللہ کا بندہ گیا، اس نے لیا، اور میں نے اس کو بھی یہ ترتیب بنائی، تو یہ نیت کر انشاءاللہ 1 سال کے اندر 17,000 روپے اس نے زکوٰۃ نکالے، اور 65,000 روپے وہ قرض جو ہے نیل ہو گیا، اور 6 کے 6,500 روپے جو ہے نا پورے سال میں یہ 1% کے نکلے تھے اس کے۔ آپ دیکھو ہمتیں کرو انشاءاللہ، نیتیں کرو، دیکھو اللہ کیسی برکتیں دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، کریں گے نا؟ تو کیا کیا بنیں گے؟ پہلے ہم اللہ کے سچے عاشق بندے بنیں گے، ذاکر بنیں گے، ذکر کے بغیر ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں، نہ صدقہ، نہ زکوٰۃ، نہ نماز، نہ حج، ہے نا، نہ جہاد، کچھ بھی قبول نہیں۔ تو ذاکر بنیں گے انشاءاللہ، سچے بندے بنیں گے، خود بھی اچھے بنیں گے، اچھوں کو سب کو اچھا بنائیں گے، اپنے بچوں کو مکاتب میں جوڑنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ، ورنہ یہ نئی جو تعلیمی پالیسی آ رہی ہے نا، اس کی وجہ سے ہمارے بچے سب دہریہ بن جائیں گے، دہریہ، یہود اور نصارہ بنیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ختم خاتون پڑھا گیا کیا؟ ٹائم زیادہ ہو گیا، کیا کریں گے؟ جی ہاں تو نہیں پڑھا دیتے ہیں کلمہ اجتماعی طور پر ہی، جو بیت کی نیت سے پڑھنا چاہیں گے بیت کی نیت سے پڑھ لیں گے،
ہاں چلیں گے پھر ایسا کر لیں. بھائی کچھ لوگ بیعت ہونا چاہ رہے تھے تو آپ آگے آ جائیں. اور کوئی بتا. بیعت سے لوگ ڈرتے ہیں، حالانکہ بیعت ہونا تو سنت ہے دوستو. تو ایک سنت تو زندہ ہو جائے گی. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے نا. بیعت کا دوسرا نام توبہ ہے. بیعت ہونے کے بعد میں انشاءاللہ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا، کلمے پر موت ہوگی، ہے نا. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان بیعت ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا اور نہ ہی دجال کے فتنے میں انشاءاللہ وہ آ سکتا ہے نا. اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ روز محشر اس سلسلے کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہماری سفارش فرمائیں گے، ہے نا. اور بیعت ہونے کے بعد میں ایسا نہیں کہ آپ کو مسجد میں بیٹھنا ہے، کاروبار نہیں کرنا، بیوی سے ملاقات نہیں کرنا، نہیں، سب کرنا ہے. سب کرنے کے ساتھ ساتھ میں کچھ معمولات عمل کرنا ہے بس. اس کو کریں گے تو انشاءاللہ دل منور ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے. اور بغیر بیعت کے، بغیر توبہ کے دنیا سے جانا تو بہت بڑا خسارہ ہے نا. ایسے انسان کے لیے سب سے بڑا خسارہ ہے جو انسان بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جاوے. اور اس زمانے کے اندر تو ہر ایک کو ضروری ہے نا. میں نے عرض کیا نا ابھی. اور انسان خود کو، اپنے آپ کو اپنی ذات سے ایسا نہیں بنا سکتا جب تک کہ کسی کی صحبت نہ ہو، ہے نا. ایک چوٹی ہے نا، مونگی، اگر وہ تمنا ظاہر کرے، شیخ سعدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مور مسکین ہوے داشت در کعبہ رسد، دست دریائے جدون گاہ کعبہ رسد. کہ ایک چیوٹی نے تمنا ظاہر کی کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں، خانہ کعبہ کا طواف کروں. اب گوکا کی چیوٹی کب جانے کی وہاں جا سکتی ہے کیا؟ کتنے کے پاؤں سے اس کو روننا پڑے گا، ہے نا. اس کی جان یہی ختم ہو جائے گی، جان بحق ہو جائے گی. لیکن اگر اس کے مقدر سے بیت اللہ کا کبوتر یہاں آ جاوے مدینہ مسجد کی چھت پر، اور وہ چیوٹی اس کے قدموں سے چمٹ جائے، تو وہ کبوتر چلا جائے گا بیت اللہ. تو اس کا طواف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو ایسا ہے کہ جب صحبت مل جائے گی تو صحبت کی وجہ سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے نا. ہاں، حضرت محمود غزنوی کون تھے؟ بہت بڑے بادشاہ تھے، اللہ والے تھے. خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گئے تو وہاں پر لوگ جھاڑو لگا رہے تھے، دھول اڑ رہی تھی. تو موقع غریبت سمجھا، سب دھول کو اپنے جو ہے نا آنکھ پر پوچھنے لگ گئے ہوں، ہے نا. انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، محمود تو نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ کہا کہ اللہ، ہم نے سنا تھا کہ آپ ایک بندے یہاں پر آتے ہیں اور آپ کا نام لیتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جو آپ کے نام کی برکت سے، ہے نا، آپ کے نام کی برکت حاصل کرے گا اور جو آپ کے نام لینے والے کی صحبت اختیار کرے گا تو اللہ آپ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ہے نا. تو ہم اسی لیے گئے تھے، لیکن وہاں پر جو ہے نا جھاڑو لگ رہی تھی تو ہم نے سمجھا چلو یہاں پر اللہ کے بندے آ کر کے اللہ کا نام لیتے ہیں، ان کے قدموں کی یہ دھول ہے اور اس دھول کے اندر بھی تیرا نام ہے، اسی لیے میں نے اس کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا تھا. اب تیری مرضی، معاف کر، یہ جہنم میں بھیج. اللہ نے فرمایا جب تو نے میرے نام کا اتنا بڑا ادب احترام کیا اور تیرے دل میں میرے نام کی اتنی عظمت ہے تو جا، میں نے اس کی وجہ سے تیری مغفرت فرما دی، ہے نا. بشر ابن حافظ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ شرابی تھے نا. شراب کے نشے میں مچ جا رہے تھے، ایک کاغذ مل گیا تو دیکھا کہ اللہ کا نام ہے، چوما اور ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا وقت کا ولی بنا دیا کہ جب چلتے تھے تو زمین کو حکم ہوتا تھا کہ جو ہے نا پھٹ جاؤ اور گندگی کو اپنے اندر سمو لو، ہے نا. یعنی گندگی جو راستے پر ہوتی تھی نا، اللہ تعالیٰ اس گندگی کو حکم دیتے زمین کو، زمین پھٹتی اور وہ گندگی اس کے اندر چلی جاتی. اس لیے کہ بشر ابن حافظ رحمۃ اللہ علیہ بعد میں پھر کبھی چپل نہیں پہنا، انہوں نے ننگے پاؤں چلتے تھے، ہے نا. انہوں نے سنا تھا نا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہے نا، کہ زمین جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا فرش ہے. تو اللہ کے فرش پر جو ہے نا مجھ جیسا ناپاک انسان چپل پہن کے چلیں تو نہیں پہنا، پھر اس کے بعد سے ننگے پاؤں چلتے تھے. اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، ہے نا. ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ہے نا. آج ہمارا گمان شیخ کے بارے میں، علماء کے بارے میں، ہے نا، بلکہ جس شہر کے اگر شیخ ہوں اس شہر کے انسانوں کی قدر کرنا بھی یہ بھی ادب میں ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بانی ہیں، بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر، کتاب پڑھا رہے تھے.
خیر جاتے ہی انہوں نے سلام کیا تو سلام کا جواب دے دیا. بعد میں پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا تھانہ بھون سے. تو کہنے لگے معاف کرنا، آپ میرے شیخ کی بستی سے آئے ہوں، میں آپ کے اکرام میں ادب میں کھڑا نہیں ہو سکا، مجھے معاف کر دو. شیخ کی بستی کا بھی اتنا بڑا ادب ہے نا. تو پھر پیر بھائیوں کا بھی ادب ہونا چاہیے، شیخ کا بھی ادب ہونا چاہیے. پھر جو بندہ شیخ سے اپنے پیر سے جیسا گمان ہوگا ویسے ہی فیضان ادھر سے منتقل ہوگا. آج ہمارا گمان نہیں ہوتا ہے نا، ہم شیخ کے اوپر توجہ ڈالتے ہیں کہ میرا شیخ تہجد گزارے کہ نہیں ہے، انہیں کون سے گناہ میں سے پڑتا ہے کیا، ہم ان کا امتحان لیتے ہیں. حضرت شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے 3 پیر بھائی تھے، 3 پیر بھائی تھے. اب چونکہ میرے جو شیخ تھے یعنی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کون ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کون ہیں ان کے پیر؟ معلوم ہی نہیں، سب ڈسکنیکٹ ہیں ہم لوگ. ان کے پیر ہیں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت کم بولنے والے، بہت کم کھانے والے، بہت کم سونے والے. تو وہ 3 پیر بھائی تھے. تو حضرت سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم 3 پیر بھائی تھے. ہم میں سے ہمارا ایک پیر بھائی یہ کہتا تھا کہ ہمارے پیر کامل تو ہیں، ہمارے پیر کامل تو ہیں لیکن صاحب ارشاد نہیں ہیں، یعنی واضح و نصیحت نہیں کرتے، بولتے نہیں تھے، وہ بیان نہیں کرتے تھے. آج ہم جیسے نالائق بیان کرتے کچھ بھی ہے نا الٹا سلٹا، وہ حضرت بات نہیں کرتے تھے، خاموش بس. تو ان کا ایک مرید یہ کہتا تھا کہ ہمارے جو شیخ پیر ہیں کامل تو ہیں لیکن صاحب ارشاد نہیں ہیں. فرمایا کہ دوسرا جو میرا پیر بھائی تھا وہ کہتا تھا کہ ہمارے شیخ کامل تو ہیں لیکن کسی کو کامل بنا نہیں سکتے. اور حضرت فرماتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میرا ہمیشہ اپنے پیر کے بارے میں یہ گمان رہتا تھا کہ اس دنیا میں سب سے بڑے کامل پیر اگر کسی کو ملے ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے بعد اگر کسی کو کامل پیر ملا ہے تو مجھ جیسے ناکارے کو ملا ہے خواجہ باقی باللہ. تو فرماتے ہیں کہ وہ 2 بھائی میرے کہاں چلے گئے آج تک ان کی تاریخ معلوم نہیں، مجھ فقیر کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا. تو جیسا گمان ویسا فیضان، سمجھ گئے نا. اپنا شیخ اگر ہم نے اپنے شیخ کو شیخ بنا لیا ہے، وہ اگرچہ اندھا ہے، لنگڑا ہے، للہ ہے، جاہل ہم جس کو سمجھیں، لیکن ہمیں بہرحال انہی کی اطاعت کرنی چاہیے. شیخ سے اٹوٹ محبت، انتھک محبت، جتنی محبت ہوگی نا پھر اتنا ہی فیض ان کے چینوں سے آپ کو ملے گا. آج اس چیز کی بھی کمی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں مزہ نہیں آتا، مزہ نہیں. ارے مزے کے غلام کیوں بنتے ہو؟ عبداللطف مت بنو، عبداللطیف بنو. پیدا کرنے والے، مزہ کے پیدا کرنے والے کے غلام. کہ مزہ لینے کے لیے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مزہ لینے کے لیے دکان کھولتے ہیں. ہاں ارے بھائی جب دکان مزے لینے کے لیے نہیں کھولتے اس لیے سے کھولتے کہ بھائی یہاں پر بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا. تو ایسے آپ اللہ کو یاد کرو گے کہ نہیں کہ اللہ نے کہا ہے، میرے اللہ نے کہا مجھے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب میرا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں بندہ ہوں، میں ایک غلام ہوں، مجھے یاد کرنا چاہیے چاہے مجھے مزہ آئے یا نہ آئے. میں نے پچھلے مرتبہ غالباً بتایا تھا ایک صوفی تھے اللہ والے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. شیطان آیا کہنے لگا اتنے زمانے ہو گئے تجھے، اتنا زمانہ ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کے نام کی ضربے لگاتا ہے، ادھر سے ریپلائی نہیں آتا، میسج نہیں آتا، کیوں کرتا ہے اللہ کو یاد؟ چھوڑ دے. ون سائڈ کی محبت کیسی محبت؟ انسان انسانی ہے. چھوڑ دیا. ایک روز دوسرے روز فوراً جو ہے نا حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں نا. تو اللہ کیسے اس کی ناراضگی پسند کرتے کہ میرا محبوب روٹ گیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ جاؤ میرے اس بندے سے کہو اے میرے بندے تو نے مجھ کو یاد کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ کیا کروں، اتنے زمانے ہو گئے، کب سے یاد کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے یاد کرتا سے نہیں، کبھی میسج ریپلائی دیتا نہیں. دنیا کی جو دوستی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے نا، ایک بار 4 مرتبہ میسج کیا نہیں آیا تو پھر غصہ آ جاتا ہے نا. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، کیا رے اتنا بھاؤ ہے کہ تجھے؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ خضر پوچھو میرے بندے سے کہ اس نے ذکر چھوڑ دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اتنے زمانے سے کر رہا ہوں لیکن اللہ کا کوئی جواب نہیں آ رہا اس لیے چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام سے کہ کہو میرے اس بندے سے کہ اے میرے بندے جب تو پہلی مرتبہ اللہ کہتا ہے جب تک کہ میں اسے اللہ کو قبول نہیں کرتا دوسری مرتبہ تجھے اللہ کہنے کی توفیق نہیں دیتا.
ہے نا، پہلے اللہ کو قبول کرتا ہوں، بعد میں تجھے دوسرے مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق دیتا ہوں۔ مشائخ نے لکھا ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر اللہ اللہ کہنے کی تمہاری عادت نہیں پڑ رہی ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا اللہ تم سے ناراض ہے اور اللہ نے تم سے توفیق چھین رکھی ہے۔ اس لیے توفیق میں اللہ سے مانگا کرو، اللہ کو یاد کرنے کی، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، میں کلمات پڑھاتا ہوں، جو حضرات بیت کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ بیت کی نیت سے پڑھ لیں، اور جو توبہ کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ توبہ کی نیت سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، توبہ کرتے ہیں ہم کفر سے، شرک سے، بدعت سے، دوسروں کا مال ناحق کھانے سے، دوسروں کو ناحق ستانے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، چغل خوری کرنے سے، بہتان درازی سے، زناکاری سے اور تمامی چھوٹے بڑے گناہوں سے۔ اے اللہ، ہماری اس توبہ کو قبول فرما اور ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما۔ ٹھیک ہے، یہ بیت ہو گئی، چند معمولات ہیں، کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دل منور ہوگا، نیکیوں کا شوق پیدا ہوگا۔ پہلا کام تو یہ ہے 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بمشکل 5 منٹ بھی نہیں، ہے نا؟ کتنے بھی اطمینان سے پڑھیں گے تو 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ یہ 2 کام ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر 2-5 منٹ کے بعد میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یعنی اللہ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ وقوف قلبی، یعنی اللہ کی ذات کا استحضار، کہ میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوگا، تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ تیسرا کام۔ چوتھا کام ہے قرآن پاک کی تلاوت، جتنا ہو سکے اتنا۔ مشائخ نے تو لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ کم سے کم 1 پارہ، لیکن آج کل ٹائم میں وقت نہیں ہے، لیکن کم سے کم 1 پارہ تو روزانہ پڑھ لیا کریں۔ ہر نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو اگر 2 رکوع پڑھیں گے تو بھی انشاءاللہ 1 پارہ ہو جایا کرے گا، لیکن اتنا بھی نہیں تو کم سے کم 1 پارہ روزانہ کا معمول بنا لے۔ 5واں کام ہے کسی ایک وقت میں جب بھی آپ کے پاس میں ٹائم ہو، آنکھوں کو بند کر لیں، دل کی طرف گردن جھکا کر تصور کریں، خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور دل کی سیاہی ظلمتیں دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور اس کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ میں مراقبہ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، ہے نا؟ اور وقوف قلبی کہتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر 2-5 منٹ کے بعد میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اور اگر کسی ہمارے ساتھی کو ذکر جہری کا ذوق ہے تو ان کے لیے اجازت ہے اول آخر درود شریف 200 مرتبہ 10 مرتبہ، پہلے 10 مرتبہ، بعد میں 10 مرتبہ، اور 200 مرتبہ صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر، یہ ذکر جہری کر لیا کرے۔ ٹھیک ہے، بقیہ جب بھی کبھی ایسی ضرورت ہو آپ رابطے میں رہیں، رابطہ رکھا کریں، ہے نا؟ تو جیسے جیسے مرض بڑھتا جائے گا دوا بھی انشاءاللہ ہوتی جائے گی، ہے نا؟ آج ہمارا حال کیا ہے، ہماری یہ بھی بیت رسمی ہوتی جا رہی ہے، ہو جاتے ہیں، لیکن نہ شیخ کو پتہ کہ ہمارا مرید کون ہے، نہ مرید کو پتہ کہ ہمارا شیخ کون ہے نا؟ اور خواب تو بیان کریں گے، میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا، اپنی بیماری بیان نہیں کرتے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، الحمدللہ
جب تک بیت نہیں تھا نمازوں میں سستی ہوتی تھی. اب اللہ کا فضل ہے جب سے میں نے توبہ کے کلمات پڑھے ہیں ہے نا, اللہ کا فضل ہے, نمازوں کا اہتمام ہے, تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو رہا ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, آنکھوں سے جو ہے نا آنکھوں کے اندر حیا آ گئی, اب بے حیا جو ہے نا بے حیا بننا چھوڑ دیا ہوں. یہ جب بتائیں گے تو جو ہے نا انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا نا. دوا خانے میں مریض جائے اپنی بیماری نہ بتائے تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کیا بولے گا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو کیا کریں گے, کہیں کو آئے بھائی یہاں کس لیے آیا پھر یہاں تو دوا خانے میں انسان جاتا ہے اس لیے کہ آج سر دکھتا ہے, ایک دن دوسرے دن آنکھ دکھتی ہے, کبھی دل دکھ رہا ہوتا ہے, کبھی پاؤں دکھ رہا ہوتا ہے نا, تکلیف ہوتی رہتی ہے تو جاتے رہتے ہیں. ایسے اپنی تکلیف کو بتائیں گے, اپنی بیماری کو بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کا علاج ملتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی مختصر ٹائم زیادہ ہو گیا ہے نا. دعا انشاءاللہ مغرب میں وہاں پر ہوگی مسجد قباء کے اندر. ٹھیک ہے, اب مختصر کر لیں بس دو شاید. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.